أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں سجدہ موجود ہے. ان آیتوں میں آیت سجدہ موجود ہے. آپ تمام حضرات جاتے ہوئے سجدہ کر کے جائیں. مسجد میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور جن لوگوں نے بھی کلام پاک کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت سنی، ان سب پر سجدہ ہے. گزشتہ سبق میں آپ احباب کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، اس میں ایک آیت میں یہ مضمون موجود تھا، مکے کے مشرکین کو ہمیشہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اعتراض رہتا تھا، اور وہ اس معاملے کو سامنے رکھ کر طرح طرح کے نبی علیہ السلام سے سوالات کرتے تھے. بڑی حیرت سے کہتے تھے، جب ہم لوگ مٹی میں رول مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں تک گل جائیں گی اور ہوائیں ان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں گی، کیا ایسی صورت میں انسان کو دوبارہ بنا سکتے ہیں یا انسان کو دوبارہ زندگی مل سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے. یہ مشرکین کے وہ سوالات تھے جو انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف موقعوں پر کیے اور دھڑلے کے ساتھ کیے. ابھی میں نے قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا ہے. وہ منظر یہ ہے، مشرکین تو ہمیشہ اسی شک میں، اسی اعتراض میں اپنی زندگی ختم کر لی، اور موت تک بھی وہ قیامت پر ایمان رکھنے والے نہیں تھے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو بھی تسلیم کرنے والے نہیں تھے. جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک اس دنیا میں جتنے انسان آئے تھے ان سب کو زندہ کریں گے. ان میں ایمان والے بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے. وہ کافر جو اپنی زندگی میں ہمیشہ انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
ایسے تمام اعتراض کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا کر کھڑا کریں گے، اور جب یہ لوگ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے آئیں گے تو ذلت خاری انتہا پر ہوگی، شرمندگی کے احساس سے آنکھیں گڑی جا رہی ہوں گی۔ وہ تمام کی تمام باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہی تھی، اور وہ تمام باتیں جو اللہ نے قرآن پاک میں آخرت کی زندگی سے متعلق بیان کیا، جب وہ سب چیزوں کو اپنے سامنے دیکھیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال و جواب پیش کرنا، اور پھر اعمال کا تلنا، پل صراط پر چلنا، اور اس کے نتیجے میں جنت و جہنم کے فیصلے، یہ سب چیزیں جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس موقع پر یہی لوگ جو آج دنیا میں نبی آپ سے سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، قیامت میں ان کا حال کیا ہوگا اللہ اس کو بتا رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب کرو گے جب دیکھو گے کہ گنہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے اللہ سے ربنا ابصرنا، اے پروردگار آج ہم نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا، وسمعنا، اور سن بھی لیا، اب ہمیں دنیا میں جتنی باتوں کے سلسلے میں شک ہوا کرتا تھا، ہم جو سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، اب ہم خود زندہ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر حساب و کتاب دینا ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کمائی کے لیے دی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان جو بوئے گا آخرت میں اسی کو کاٹے گا، اور اللہ رب العزت نے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے انسان کو تمام تر اختیار دے رکھا ہے۔ اللہ نے کہا اب جو اللہ نے مہلت دی اور اپنی آخرت جو تمہیں بنانا ہے، چاہو آخرت بناؤ رحمان کے راستے پر، نبی کے طریقے پر چل کر، یا نہیں شیطان کے راستے پر اپنی خواہشات اور منمانیوں پر چلتے ہوئے اپنی آخرت کو اجاڑنا اور برباد کرنا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب جب وہ سب چیزیں مشرک اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کامیاب ہونے والوں کے لیے جنت اور وہاں کی نعمتیں، ناکام ہونے والوں کے لیے دوزخ اور اس کے عذابات، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی، جب یہ پورا منظر دیکھیں گے تو اس وقت وہ اللہ سے کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ اب ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ایک چانس دیجیے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیجیے، اب ہم ایمان والی فرم بردار زندگی گزار کر آپ کے پاس آئیں گے۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ یہاں پر تو موجود نہیں ہے، اللہ کا جواب قرآن کے دوسرے حصے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، بتاؤ
کیا ہم نے تمہیں زندگی میں سنبھلنے اور سمجھنے کے لیے موقع، مہلت اور عمر نہیں دی تھی؟ بے شک دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان رکھی ہے۔ ما یتذکر فیہ من تذکر، یہ اتنی مہلت ہے، اتنی عمر ہے، اگر کوئی آدمی راہ راست پر آنا چاہتا تو وہ آ سکتا تھا، اچھائی کو اپنانا چاہتا تو اپنا سکتا تھا، لیکن افسوس کہ تم نے خدا کی دی ہوئی مہلت کا ہمیشہ غلط استعمال کیا۔ کبھی تم نے اپنی زندگی میں سچ اور اچھائی کو جاننے کی نہ کوشش کی، نہ اس کی کوئی فکر کی، ہمیشہ حق کے مخالف بن کر کھڑے رہے اور غلط راستوں پر چلتے رہے۔ سنو، آج تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی مہلت، کوئی چانس، کوئی موقع نہیں ہوگا۔ وجاءکم النذیر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت اور نصیحت کے لیے نبیوں کو بھیجا تھا اور آسمانی کتابوں کو اتارا تھا۔ پیغمبر تو اللہ کے پاس آ گئے، لیکن پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ نے صبح قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ رکھا، تاکہ دنیا کا ہر انسان اللہ کی اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکے، راہ راست کی رہنمائی لے سکے۔ اللہ نے اس کو بالکل محفوظ کر کے رکھا۔ اللہ کہیں گے فذوقوا فما للظالمین من نصیر، سنو، آج تمہیں کوئی مہلت نہیں ہوگی، تم نے اپنی زندگی میں جو برائیاں کی تھی اب اس کا مزہ چکھو۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ ان تمام کو اٹھا کر جہنم میں پھینکوا دے گی۔ قرآن کی یہ آیت یقیناً مشرکین سے متعلق ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم مسلمانوں کا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہیں۔ مشرکین کا عقیدہ اور ایمان نہیں تھا، بدعملیاں تھیں، اور ہم میں اور مشرکوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونے کے باوجود ہماری مکمل بدعملی آخرت سے متعلق موجود ہے۔ ہمارا ایمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہے، ہمارا ایمان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پر ہے، جواب دہی کے مرحلے پر ہے، ہمارا ایمان جنت اور جہنم پر ہے، ہمارا ایمان اعمال کے تلنے پر ہے، ہمارا ایمان پل صراط پر چلنے پر ہے۔ اس سب کے باوجود ہماری اپنی زندگیوں میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ کی فرما برداری کا دور دور تک نام و نشان موجود نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں وعدہ خلافی ہے، ہماری زندگیوں میں خیانت ہے، ہماری زندگیوں میں دھوکہ دہی ہے، ہماری زندگیوں میں دوسرے کا مال لوٹنا اور کھانا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو غیر مسلمین کی خصلت ہے، اگر وہ چیزیں ان کی زندگی میں ہیں تو یقیناً ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہونے کے باوجود ہماری زندگیوں کا حال اس طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جس طرح اس نے ہم تمام کو ایمان کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائی، اللہ اسی طرح اپنے کرم سے ہم سب کے اعمال و اخلاق کو درست فرمائے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں جو بے ترتیبی اور غلط پن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں جو دوہرا پن اور منافقت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے۔ اسی کو اللہ فرما رہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ مضمون فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اگر خدا چاہتا دنیا کے تمام انسانوں کو ہدایت پر رکھ سکتا تھا۔ اللہ چاہتا تو دنیا کے سب انسانوں کو مسلمان کرتا، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو ہدایت پر کر دیتا اور سب کو اسلام کی توفیق دے دیتا، پھر جہنم کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا اور جنت کا بھی کوئی مطلب ہی نہیں تھا اور امتحان کا بھی کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ بھئی سال کے اخیر میں جو امتحانات ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اس بات کو دیکھیں سال بھر ہم نے اس بچے پر جو محنت کی تھی اور جو سبجیکٹ پڑھائے، کیا اس بچے نے ان سبجیکٹ کو کتنا سمجھا اور ان باتوں کو کتنا یاد رکھا، یہ دیکھنے کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ اور اسی امتحان کے نتیجے میں کسی کو ناکامی ہوتی ہے، کسی کو ترقی ملتی ہے۔ جس کو ترقی ملتی ہے اس کو آگے بھیجا جاتا ہے، اور جس کو ناکامی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اگلی مرتبہ پھر یہی کلاس پڑھنا۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے۔ اگر پاس والوں کو بھی آگے بڑھا دیا جائے، فیل والوں کو بھی آگے بڑھا دیا جائے، سب کو اگلی کلاس میں ہر سال جانا ہو، تو پھر اس پڑھائی کا، اس سسٹم کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ ایسے ہی معاملہ آخرت کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب انسانوں کو ہدایت دیتے اور سب کو ایمان والا کرتے، تو پھر اللہ کی نہ جہنم کا کوئی مطلب ہوتا، نہ اللہ کی جنت کا کوئی مطلب ہوتا۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا یہ کہ انسان کو پیدا کر کے ہر قسم کی قوت و صلاحیت اس کو دی۔ ظاہری قوتیں بھی انسان میں رکھی، باطنی قوتیں بھی انسان میں رکھی۔ ظاہری قوتوں میں 5 ہیں: آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ پیر کی قوت، طاقت۔ یہ ظاہری قوتیں جو اللہ نے دی۔ آنکھ اس لیے دی اللہ نے تاکہ انسان اس آنکھ سے خدا کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھے اور پھر اس پر غور و فکر کر کے اللہ تک رسائی حاصل کر سکے۔ کان اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھا برا سب سنے، مگر جو اچھا ہے اس کو لے، جو برا ہے اس کو چھوڑے۔ زبان اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے دی۔ اب اس زبان سے آدمی کچھ بھی بول سکتا ہے، اچھا بھی بول سکتا ہے، برا بھی بول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، برا بولو گے تو پھنسو گے، اچھا بولنا ہے، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کوئی ایسی بات نہیں کہنا جس کی وجہ سے کسی مسلمان کا دل ٹوٹے، اس کو غمزدگی اور افسردگی ہو، ایسا کچھ نہیں کرنا۔ یہ اللہ نے کہا۔ یہ پوری قوتیں دی، اور اندرونی قوتوں میں اللہ نے دل بھی دیا، دماغ بھی دیا، علم بھی دیا۔ یہ سب چیزیں انسان کو دی کہ اب انسان اپنی عقل کے ذریعے سے سوچ سکتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے انسان کو گلا پکڑ کر مجبور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں دینے کے بعد انسان کو آزاد چھوڑا، اور انسان کے سامنے نبیوں کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے بتایا یہ ایمان کا راستہ ہے، شکر گزاری کا، یہ کفر کا، ناشکری کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ یہ راستہ تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت اور فلاح دینے والا ہے۔
یہ راستہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے دوچار کرنے والا ہے۔ اللہ نے دونوں راستے دکھائے۔ اب انسان کو کھلا چھوڑ کر اللہ نے کہا اب تجھے اختیار ہے، تو اپنی طرف سے چوز کر کے جس راستے کو چاہے اپنا سکتا ہے۔ اب انسان اللہ کے دیے ہوئے ارادے اور اختیار سے اس غلط راستے کو چھوڑ کر اچھے راستے کو چوز کرتا ہے، تو اس نے اپنا اختیار صحیح استعمال کیا۔ اسی اختیار کے صحیح استعمال پر اللہ اس کو جنت اور اپنی رضا خوشنودی عطا کریں گے۔ اب اگر کوئی آدمی سچا راستہ سامنے ہونے کے باوجود ہٹاؤ اس کو ہٹا کر غلط راستے کو چوز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستہ چوز کرنے کا اس کو حق اور اختیار تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کو نظر انداز کر کے غلط راستے کو چوز کیا۔ اس پر اللہ کی جانب سے پکڑ ہوگی، سزا ہوگی، جہنم ہوگی۔ اسی کو اللہ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایمان والا کرتے تو پھر اللہ کا جو نظام تھا وہ بالکل بیکار ہو جاتا، سب کے سب مومن ہوتے، عبادت کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، شیطان کو بنانے کا بھی کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ شیطان اللہ تعالیٰ نے اپنی مخالف قوت اسی لیے رکھی تاکہ اپنے بندوں کو آزمائے، دیکھے کون شیطان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے یا کون شیطان کو ٹھکرا کر اللہ کی طرف آتا ہے۔ یہ ہے اصل امتحان، اور جنت و جہنم اسی لیے اللہ نے رکھی ہے یہ امتحان میں۔ جو کامیاب ہوں گے ان کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، جو ناکام ہوں گے جہنم رکھی۔ اسی کو کہا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہمیں منظور ہوتا تو ہر شخص کو اس کی ہدایت عنایت کرتے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتے ہیں لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے، میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اللہ نے کہا میں نے کہا ہے کہ ہم آزمائش کریں گے، دیکھیں گے کون سیدھی راہ کو اپناتا ہے، کون اپنا حق اختیار صحیح استعمال کرتا ہے، کون غلط راستے پر جاتا ہے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی کے مطابق ان کو جزا اور سزا، جتنے مسلمان صحیح راستے پر چلیں گے ان کو جزا ملے گی، جنت ملے گی، اور جتنے مسلمان غلط راستے پر چلیں گے ان کو جہنم ملے گی، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب اللہ کافروں سے فرمائے گا قیامت کے دن جب وہ کہیں گے کہ اے اللہ اب ہم نے سب دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، ایک چانس دیجئے، تو اللہ کہیں گے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اے کافروں اب عذاب کے مزے چکو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو دنیا میں بھلا دیا تھا۔ جب نبی تم سے کہتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ سے ملاقات یقینی ہے، تو تم کہتے تھے محمد نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے، بہکی بہکی باتیں کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں تو بڑے ترم خاں اور پھنے خاں بنا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بڑا چالاک اور سمجھدار سمجھا کرتے تھے، اور اللہ کی بات کرنے والے کو بے وقوف اور پاگل سمجھا کرتے تھے۔ اللہ کہیں گے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب عذاب کے مزے چکو اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا دیا تھا۔ تو اب بندے کیا کہیں گے، اے اللہ ہو گئی غلطی، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، اللہ کہیں گے جیسے تم نے دنیا میں مجھے بھلایا تھا، آخرت کو بھلایا تھا، آج میں تم کو بھلاتا ہوں، میں بھی تمہیں یاد ہی نہیں رکھوں گا۔ جس طرح تم نے
میرا کوئی لحاظ نہیں کیا، میرے رسول کا لحاظ نہیں کیا، آج بھی میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں رکھوں گا۔ انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، جو کام تم کرتے تھے اس کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، یہاں تک تو قیامت کا انکار کرنے والوں کا ذکر تھا۔ اب اگلی آیت میں قرآن کا دستور اور طریقہ ہے، جہاں اللہ قیامت کے انکار کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں، وہیں پر اللہ قیامت پر ایمان لانے والوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، بلا شبہ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب ان آیتوں کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی وہم لا یستکبرون۔ ایمان والوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اندرونی جو رذیل ترین اخلاق انسان میں موجود ہوتے ہیں، ان میں سب سے مہارذیل خلق کا نام ہے تکبر۔ اندرون میں جتنے غلیظ ترین اخلاق انسان میں ہوتے ہیں، ان تمام اخلاق میں سب سے مہاترین ذلیل خلق کا نام ہے تکبر۔ اور اللہ نے ایمان والوں سے متعلق فرمایا کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر کہتے ہیں اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تکبر کہتے ہیں اپنے دل میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ بیعت جو کرتے ہیں، اس بیعت کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جو آدمی بیعت ہو رہا ہے اس کی اصلاح اور تربیت ہو۔ مرشد کا کام یہ ہوتا ہے جس نے بیعت کی ہے اس کے ظاہر اور باطن میں جتنی گندی چیزیں ہیں، ان تمام گندی چیزوں کو اس سے دور کیا جائے، اور جتنی اچھائی کی کمی ہے اس اچھائی کو اس کی زندگی میں داخل کیا جائے۔ اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے اس کو گزارا جاتا ہے۔ یہ جو آپ لوگ سنتے ہیں محبوب سبحانی، قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، طالب علمی کا زمانہ ختم ہونے کے بعد عراق کے جنگلات میں 11 سال تک انہوں نے مجاہدے کیے۔ جنگل کے غار ہوتے تھے، محبوب سبحانی ہوتے تھے، اللہ کی یاد ہوتی تھی، روزوں پر روزے ہوتے تھے۔ یہ تمام کا تمام اہتمام کیوں تھا؟ سوال یہ ہے، یہ تمام کا تمام جو اہتمام تھا، انسان کے اندرون میں جو برے اخلاق ہوتے ہیں، ان برے اخلاق کو ختم کرنا، نفسانی خواہشات کو مغلوب کرنا، اللہ کی خواہش کو غالب کرنا، اس مقصد کے لیے وہ تمام کے تمام مجاہدات ہوا کرتے تھے۔ اور جب ان مجاہدات میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو دبا لیا، اللہ کی خواہشات ان کی زندگی میں غالب آئی، خدا کا دھیان ان کی زندگی میں آ گیا، تو پھر اللہ نے ان کو ایسا چمکایا، ایسی عزت دی
کہ وہ دنیا سے گزر کر تقریباً 1000 سال ہوئے، آج بھی دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کے معتقدین موجود ہیں۔ جب آدمی اس محنت کے ذریعے اپنی اندرونی خباثتوں پر قابو پاتا ہے، پھر اللہ کی نظر میں اس کی قیمت اتنی بڑھتی ہے، اللہ اس کو چمکاتے ہیں، اچھالتے ہیں دنیا میں، اور پھر اللہ اس کے تذکرے کو باقی رکھتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں خانقاہوں کے اندر یہی ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں مجاہدے بڑے سخت کروائے جاتے تھے۔ موجودہ دور کے اندر چونکہ لوگوں میں اتنا تحمل نہیں ہوتا، اس لیے وہ جو مجاہدے ہوتے ہیں وہ بہت مختصر سے کروائے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، خانقاہوں کی لائن کو بھی لوگوں نے عرس، قوالی، اس نام پر اس نام پر، تماشوں کے نام پر بدنما بنا کر رکھ دیا ہے۔ خانقاہ کا مطلب ہے اصلاح اور تربیت۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جب ان کے دلوں میں طلب اور تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ مجھے اچھا انسان بننا ہے، مجھے خدا والا بننا ہے، مجھے نبی کا امتی بننا ہے، نبی کا غم اپنی زندگی میں لانا ہے، اپنی زندگی کو سنتوں میں ڈھالنا ہے، خواہشات کو نکالنا ہے، غرور، تکبر، میں، حرص، ہوس، ان چیزوں سے چھٹکارا پانا ہے، اپنا دھیان، اپنی توجہ اب آخرت کی طرف، قبر کی طرف کرنا ہے۔ ان مقاصد کے تحت لوگ اللہ والوں سے بیعت ہوا کرتے تھے۔ وہ جو اللہ والے ہوتے تھے وہ اس تربیت کے معاملے میں PhD کیے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ بھی اس مقام پر آنے سے پہلے کسی اور اللہ والے کی صحبت میں رگڑا کھائے ہوئے ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو چمکاتا تھا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس راستے میں جو آتا ہے اس کو کس راہ پر چلانا ہے، اس کے اندرونی خامیوں پر کس طرح قابو پانا ہے، اچھائی اس کی زندگی کا حصہ کس طرح بنانا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ اپنے تجربات کی روشنی میں اذکار کے ذریعے، توجہات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، نیکیوں میں لگا کر، مختلف اعمال کے ذریعے کروائے جاتے تھے۔ ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ دیوبند کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہاں ایک مشہور ضلع ہے جس کا نام ہے سہارنپور، جو بزرگوں کا مرکز ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کا۔ اسی سہارنپور میں ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے گنگو۔ اس گنگوہ کے اندر ایک مزار ہے حضرت مولانا شاہ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اپنے زمانے اور اپنے وقت کے بڑے زبردست شیخ تھے، اور جب وہ تھے تو ان کا طوطی بولا کرتا تھا۔ خدا نے تقوی، نیکی ایسے ہی ان کو عطا فرمائی تھی۔ لوگ جوق در جوق پورے ہندوستان سے ان کی طرف اپنی اصلاح کے لیے لپکتے تھے۔ ان کا اپنا پوتا بھی تھا یا بیٹا بھی تھا، اس کو اس طرف وہ توجہ نہیں رہی۔ باپ تھے کہ اپنے کام میں برابر مشغول رہتے اور بیٹے کو بھی نصیحت کرتے، اور بیٹا تھا کہ باپ کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسری کان سے اڑاتا تھا۔ غالباً بیٹا یا پوتا، دو میں سے کوئی ایک۔ یہاں تک کہ اللہ نے حضرت کو آخری سانس عطا فرمائی اور پھر وہ دنیا سے گزر گئے۔ دنیا سے گزرنے کے بعد بیٹے کو یا پوتے کو احساس ہوا میرا باپ کتنا بڑا اور زبردست آدمی تھا،
میں کتنا بڑا کمینہ ناہنجار کہ میں نے اپنے باپ کی قدر نہیں کی۔ خدا نے کیسی دولتیں اس کو عطا کی تھیں اور وہ مجھے بار بار بولتا تھا، لیکن میری بدبختی کہ میری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اب اردو میں ایک مشہور کہاوت ہے، چڑیاں جب چگ گئیں کھیت اب کیا ہوت بول کر۔ اس لیے کہ جو آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، مکئی وغیرہ اس قسم کی چیزیں اگاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ درخت بڑے ہونے سے پہلے جالی کا انتظام کر لینا، تاکہ پرندے وغیرہ اس کی فصل کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب وہ اس طرح کا کوئی انتظام نہیں کیا، اب چڑیاں آ کر اس کی پوری فصل کو برباد کر دی۔ اب اس کے بعد وہ سر کو ہاتھ لگا کر بیٹھا ہے، ارے میری فصل برباد ہو گئی۔ تو اسی کو محاورہ، چڑیاں جب چگ گئیں کھیت اب کیا ہو۔ تو ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے تقریباً، الا ماشاء اللہ۔ ماں باپ جب تک ہوتے ہیں بچوں کو قدر ہی نہیں ہوتی، ماں باپ کیا ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، نہ ان کی بات سنتے ہیں، نہ ان کی فرما برداری کرتے ہیں، نہ ان کی خدمت، کچھ نہیں، بلکہ باپ تو نوجوان بچوں کو پاپ لگتا ہے۔ پاپ معلوم، باپ کو پاپ سمجھتے ہیں۔ اب اگر کوئی ماں باپ بچوں کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھے تو بچہ کہتا ہے بہتر ہے کہ آپ نصیحت کرنے کے مقابلے میں میرے کان میں گرم گرم تیل لا کر ڈالیں، وہ برداشت کر لوں گا مگر تمہاری باتیں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ زندگی میں عالم ہوتا ہے۔ لیکن جب ماں ہو باپ ہو دنیا سے گزرتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی راحت تھے، کتنی بڑی نعمت تھی حق تعالیٰ کی جو ہمیں عطا کی گئی تھی۔ اب وہاں پر بیٹے اور یا پوترے کا بھی یہی معاملہ تھا۔ جب چلے گئے اب احساس ہوا، لیکن اس کا احساس ہماری طرح کچا نہیں تھا، پکا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اپنے باپ کی تو قدر نہیں کی، لیکن باپ کو خدا نے جو کمالات دیے تھے وہ میں ضرور حاصل کروں گا۔ چنانچہ اب باپ کے جو معتقد لوگ تھے ان سے بیٹا پوچھا میرے باپ کا علم سب سے زیادہ کس شخص کو حاصل تھا؟ تو ایک مرید نے بتایا افغانستان میں ایک صاحب ہیں، تمہارے والد کے تمام کی تمام چیزیں اگر کسی کو ملی ہیں تو وہ ہے، وہ افغانستان میں رہتے۔ اب طلب پیدا ہوئی تھی، آنکھ کھلی تھی، اب بیٹا گنگو سے نکل کر افغانستان گئے۔ اب افغانستان میں جو ان کے باپ کے خلیفہ تھے، خط لکھا بچے نے کہ حضرت میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اب وہ جو افغانستان میں خلیفہ تھے اتنے خوش صاحبزادے آ رہے، اس لیے کہ شیخ کا بیٹا تھا۔ اب بڑا اہتمام۔ اب جب وہ وقت تاریخ آیا تو شیخ نے صاحبزادے کا شہر سے باہر نکل کر بڑے دھوم سے استقبال کیا کہ میرے شیخ کا بیٹا ہے، زبردست ضیافت ہے، کھانے ہیں، سب چل رہا تھا۔ 2-3 دن ہو گئے ان مہمان نوازیوں میں۔ اس کے بعد تنہائی میں اس صاحبزادے نے اس بزرگ سے کہا کہ حضرت میں یہاں پر مہمانی کے مزے لوٹنے نہیں آیا، میں یہاں پر آپ کے پاس وہ دولت لینے آیا ہوں جو دولت آپ میرے باپ سے لے کر آئے ہیں۔ بس آپ اللہ کے لیے وہ دولت میرے حوالے کریں۔ جو ہی اس بزرگ نے یہ جملہ سنا فوراً کہا کہ اچھا اس دولت کے لیے آئے ہو۔ فوراً حکم دیا کہ پوری جتنی میزبانی ہو رہی تھی سب ختم کر دی جائے۔
اس لیے کہ وہ جو نعمت تمہارے باپ سے مجھے حاصل ہوئی تھی یہ تو ناز و نعم میں تو نہیں ملا کرتی، اس کے لیے تو بڑے مجاہدات ہیں، بڑی مشقتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اس بزرگ نے ان مشقتوں کے پروسیس سے اس بچے کو گزارا، بڑے مجاہدے کروائے، کئی دنوں تک ذمہ داری بس یہی تھی کہ جتنے مریدین خانقاہ میں آتے ہیں ان کے چپل سیدھے کرنا، ہر کسی کی چپل سیدھی کرنا، یہی ذمہ داری تھی۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب دارالعلوم دیوبند کا اہتمام ملا، خدا نے ایسے علوم و کمال آپ کو عطا فرمائے تھے، ہندوستان میں بہت کم لوگوں کو ایسے علوم حاصل ہوئے، اور اللہ نے بولنے کا وہ ملکہ دیا تھا، بیٹھتے تو 3-4 گھنٹے بے تکلف ایک عنوان پر بولتے چلے جاتے تھے۔ اور دارالعلوم دیوبند کا اہتمام جوانی میں ملا تھا، پوری دنیا میں دارالعلوم کی نمائندگی کرنے والے ان کا طوطی بولا کرتا تھا۔ وہ پوتے تھے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم محمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس کے بعد ان کو ایک مرتبہ احساس ہوا کہ میں دارالعلوم کا محتمم بن گیا، اتنا بڑا عالم اور مقرر بن گیا، تو میرے دل کے اندر ان کو احساس ہوا کہ کچھ بڑائی کا جذبہ آ رہا ہے۔ وہ فوراً اپنے مرشد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، سب چھوڑ دیا اور جا کر کہنے لگے کہ حضرت میرے دل کے اندر اس وقت بڑائی کا جذبہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت تھانوی نے کسی قسم کا لحاظ نہیں کیا، پوری دنیا کا مانا ہوا عالم تھا۔ حضرت نے کہا جو لوگ آ رہے ہیں ان کے جوتے سیدھے کرو۔ انسان میں جو میں پن اور غرور ہوتا ہے یہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ تو اب وہ جو افغانستان کے اندر اللہ والے موجود تھے، صاحبزادے کی تربیت شروع کی، تربیت کا مرحلہ ایک اس پر ختم ہوا، تو اب شیخ نے چاہا کہ ذرا میں اپنے مرید کا حال دیکھوں، صاحبزادے کا، کہ انہوں نے میری دی ہوئی تربیت کو کتنا قبول کیا۔ اس دور میں آج کی طرح تو لیٹرین تھے نہیں کہ جس میں پائپنگ کا نظام خود بخود جا، بلکہ اس دور میں جو بیت الخلاء ہوتے تھے ایک ہی کھڈی کی شکل میں ہوتی تھی، سب لوگوں کو اپنی ضرورتیں وہیں پر فارغ ہونا پڑتا تھا۔ مہترانیاں ہوتی تھیں مختلف جگہوں پر، روزانہ آپ کے گھر آ کر اس گندگی کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ ایسے ہی تھا نا آپ لوگوں کے پاس بھی؟ میں بھی ویسے ہی دیکھا تھا۔ اب وہاں پر بھی ایسے ہی تھا افغانستان میں۔ اب جو مہترانی تھی اس کو شیخ نے بلا کر کہا تو جب وہ پاخانہ صاف کر کے بالٹی میں لے کر گزرے گی تو وہ جو صاحبزادے ہیں ذرا وہاں جاتے ہوئے اس گندگی کو تھوڑا سا اس کو سنگاتے ہوئے قریب سے جانا۔ اس بزرگ اللہ والے نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پر میری تربیت کا اثر کتنا ہوا۔ چنانچہ وہ مہترانی گئی اور جاتے جاتے ذرا سا بالٹی رکھ کر وہ اس طرف پہنچے، اس طرح اس نے کیا۔ اب وہ صاحبزادے تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے، بہت بڑے اللہ والے کے بیٹے۔ انہوں نے فوراً غصے سے کہا یہ افغانستان تھا، بچ گئی، اگر یہ گنگو ہوتا تو تجھے مزہ چکاتا تیری جرات کا، تجھے جرات کیسے ہوئی؟ جب وہ عورت آگے بڑھی
تو اس بزرگ نے اس عورت کو بلا کر پوچھا، بتاؤ جب تم قریب سے گزرے بالٹی لے کر تو صاحب زادے کا رد عمل کیا تھا؟ اب وہ جو مہترانی نے محسوس کیا اس نے بتا دیا کہ انہوں نے ایسا کہا۔ تو اللہ والے نے کہا کہ چاول ابھی کچے ہیں، ان کو اور پکانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو دوسرے پروسیس میں ڈال کر پھر ان کی تربیت شروع کی۔ پھر ان کی تربیت ہوتی رہی۔ جب بزرگ نے محسوس کیا کہ دوسرا پروسیس مکمل ہوا، پھر حضرت نے چاہا کہ اب میں دیکھوں۔ پھر اسی نوکرانی کو، مہترانی کو بلا کر کہا، آج پھر گندگی لے کر قریب سے جانا، بلکہ یوں کرنا کہ ذرا جاتے ہوئے رگڑتے ہوئے بھی جانا۔ پھر ان کا رد عمل کیا ہوگا وہ مجھے بتا۔ چنانچہ دوسرے دن وہ مہترانی وہی گندگی لے کر ان کو لگتے ہوئے گئی، لیکن اب بس صاحب زادے نے کہا کچھ نہیں، نظر اٹھا کر دیکھا اور نظر جھکائی۔ مہترانی نے جا کر اللہ والے کو رپورٹ دی تو اللہ والے نے کہا کہ الحمدللہ اب ہماری تربیت کا کچھ ان پر اثر ہو رہا ہے۔ یہ ہوتا تھا خانقاہ کا نظام، اور خانقاہوں کے اندر اس قسم کی اصلاح اور تربیت ہوا کرتی تھی، اور اس تربیت کے نتیجے میں جو فرد بنتا تھا اللہ شہروں کو اس سے ہدایت دیتا تھا۔ تو میں یہ بات چلی یہاں سے تھی کہ اللہ ایمان والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، جب ان کے سامنے ہمارے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور ان کو نصیحت کی جاتی ہے، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خوبی وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ تکبر نہیں کرتے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، رات میں سوتے ہیں، لیکن جب آخری پہر ہوتا ہے وہ بستر کو ہٹا کر اللہ کی بارگاہ میں وضو بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو کچھ مال ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ ان صفات کا کچھ حصہ ہم گنہگاروں کو بھی اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔